سامعین، آج کے بیان میں ہم قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں معلوم کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 2 بیٹے بی بی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے، مدین اور مدائن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف 1 بیٹے تھے، لیکن توریت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹی کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان کا نام کیدار تھا، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرما بردار تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب بیٹے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کی شہ سے حصہ دو، تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تم حضرت اسماعیل پر فوقیت مت کرو، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام یہود اور گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خواہ رکھے گی، اور بے نکاح لونڈیوں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے، اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوں گے، جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا۔ اور خدا چاہے تو تمہیں نابینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا دیدار دکھائیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام ایس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل قنان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت اسحاق کی بیوی بھی اہل قنان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایس اور یعقوب۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق نے ایس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا۔ ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی، کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب اس بات کو سن کر تال کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت ایس کو حضرت اسحاق پہنچ جاتے تھے۔ وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس سے کہا کہ آج ایک جنگلی بکری یا ہرن کا شکار کر کے لاؤ، اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر ایس اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے۔ ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا ہے، اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا، تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے۔ وہ ایک کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ ایس لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیے،
جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ سے کہا کہ یا حضرت، آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت ایس شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے حیلہ بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے ایس سے کہا کہ اے ایس، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ ایس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق نے کہا کہ یعقوب کو مت مارو، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت ایس کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت ایس کی اولاد بہت بڑھی۔ مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا کہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا کہیں ایس مجھے مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپتے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بڑا رئیس اور مالدار آدمی ہے، اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو۔ اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی اور تشویق کی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں کو ان سے بہت پیار و محبت ہونے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دیں، اور یہی وصیت میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے، جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین دین مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تو کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا، اور ان کے مابین یہ شرط ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام 7 برس تک میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی، جس کو نام لیا تھا، خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا، میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر طعنے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب کی سمجھی جاتی ہے، اور یہ بات بڑے عیب کی سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں اور چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور دونوں بہنوں کو بے وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم سے لے کر تنازل توریت تک
تھا، اور قرآن مجید میں دونوں بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور نہ جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ بس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان کی 7 برس کی اور بکریاں چرائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے وطن سے 6 بیٹے حضرت یعقوب کے تولد ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: روئی، شمون، لیوا، یہود، اسحار، زبولو، اور یہ نام توریت میں بھی مذکور ہیں۔ ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کا نام رکھا کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بی بی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کیا اور انہی سے زیادہ محبت و انسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئیں۔ بس یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال و اسباب بھی بہت سا دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ کنعان واپس چل دیے۔ راستے میں یہ اندیشہ غالب ہوا کہ کہیں ایس کے دل سے غصہ نہ گیا ہو اور وہ شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اسی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ شہر کنعان دراصل فلسطین کا پرانا نام ہے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم کہہ دینا کہ یہ ایس کا ایک غلام ہے اور اس کا نام یعقوب تھا۔ وہ ملک شام چلا گیا تھا۔ یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت ایس ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ سب کس کا ہے۔ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایس کا غلام یعقوب، جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا، اسی کا ہے۔ جب ایس علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا کہ ایس بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بغلگیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زار و زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہی منزل کر لی، اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ لیا اپنے بیٹوں میں یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ جب ایس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور ایس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری اور ہنوز غریب ہی رہا ہوں، تم بھی کچھ روز سے میرے ساتھ اسی جگہ رہ رہے ہو، اور اب تم یہاں رہائش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا میں۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایس یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جہاں اب روم ہے، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اسی نام سے آباد ہوئی تھی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کے سب وہیں کی وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ ایک روایت میں آیا کہ ایس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر
حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔